جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا لقلۃ الی قصاتها۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب دوسری قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یا پھر دسترخوان میں ایک گروہ کھانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو کھا لیا اب تم کھاؤ۔ اے مسلمانوں، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں کاٹنے کے لیے ایک گروہ تمہیں مار چکا ہوگا، ذلیل کر چکا ہوگا، دوسروں کو دعوت دے گا کہ ہم نے اسے ذلیل کر دیا، ہم نے اسے مار دیا، اب تم بھی مارو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم اس دن جن سنکھیا میں کم ہوں گے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفیں، پرشنسائیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جو رب العرش ہے، جو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، اور جس نے ہماری فلاح اور بہبودگی کے لیے بہت سے نبیوں کو، رسولوں کو اس دار فانی میں، اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف بخشا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی پھول نشاور ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام کائنات، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ و مبارکہ و مطہرہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات میں رحمت اور ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور جس نے اس کائنات میں تشریف لا کر حق کو باطل سے، نور کو تاریکی سے، اور ہدایت کو گمراہیوں سے چھانٹ کر الگ الگ کر دیا، نمایاں کر دیا، اور جس پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجنے والا شخص اللہ رب العالمین کی 10 رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آج رمضان کی آخری جمعہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو رہا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا۔ میرے بھائیوں، میں الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم نے اس مہینے میں جو بھی عبادتیں کی ہے، تراویح کی شکل میں ہو، کلام اللہ کی تلاوت کی شکل میں ہو، قیام اللیل اور شب بیداری کی شکل میں ہو، اللہ ہماری ہر عبادت کو تو قبول عطا فرما، آمین۔
حضرات، ایک اور بات میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی جمعے کے بارے میں، رمضان کی جو آخری جمعہ ہے، اس جمعے کے بارے میں کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہے، ایک بہت بڑی غلط فہمی، اور اس چیز کو میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ آج کی جمعے کو سمجھتے ہیں، آج کی جمعہ کو سمجھتے ہیں، رمضان کی جو آخری جمعہ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ الوداعی جمعہ، الوداعی جمعہ، الوداع جمعہ ہے۔ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت میں الوداع نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، الوداع نام کی اور الوداع جمعہ کی شریعت میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جتنی زندگی دے رکھی ہے اس دنیا میں، ہمیں اپنی زندگی میں بار بار جمعہ ملتا رہے، بار بار رمضان المبارک کا مہینہ ملتا رہے، اور اس کا پورا فائدہ ہم اٹھاتے رہے۔ میرے بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ دو چیزوں پر بات کروں گا، ایک تو صدقۃ الفطر کے بارے میں اور ایک عید الفطر کے بارے میں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق کہنے، صحیح کہنے اور کہنے والے سننے والے تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز صدقۃ الفطر، فطرہ۔ صدقۃ الفطر یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو ایک حدیث آپ سامنے رکھیے، ایک حدیث ابھی حافظ لکھ کے لائے ہیں، میری یاد سے جا رہی تھی۔ تو یہ حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعامۃ للمساکین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار سے جو لغو چیز، جو بےہودہ قسم کی چیزیں، جو بےہودہ قسم کی چیزیں ہو گئی روزے کی حالت میں، ان چیزوں سے روزے دار کو پاک کرنے کے لیے، وطعامۃ للمساکین، اور مسکینوں کے کھلانے کے لیے۔ آگے کا جملہ ہے کہ پس جس نے فہی زکوٰۃ مقبولۃ، کہ جس نے صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کیا، اس کا صدقہ قابل قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا قبول نہیں ہوگا، بس ایک عام صدقہ مانا جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر تین باتیں سمجھ میں آتی ہے، تین مسئلے ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ کمپلسری ہے۔ اور دوسری چیز اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کا مقصد ہمیں اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے روزے کی حالت میں کھانے سے تو اپنے آپ کو روک لیا، پانی پینے سے تو اپنے آپ کو روک لیا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے اور ہم بستری ہونے سے اپنے آپ کو تو کنٹرول کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی بار ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کھو دیا ہو اور اپنی زبان سے وہ باتیں نکال دی ہو جو روزے کی حالت میں نہیں نکالنا چاہیے تھا، یا عام حالت میں بھی نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی نظروں میں روزے کی حالت میں ان چیزوں کو دیکھ لیا ہو جو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی گناہ ہے، صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات، ایک دوسری چیز، وطعامۃ للمساکین، وطعامۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ یہ عید الفطر کا جو تہوار ہے نا، پرو ہے نا، ہمارا سب سے بڑا پرو ہے، ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے، اور اس تہوار میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ ہمارے گھر میں اچھے کھانے اور مٹھائیاں پکتے ہیں، ہمارے بچے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں، لیکن جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سماج اور جس سوسائٹی میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، یہاں کچھ غریب بھی تو ہے، کچھ مسکین لوگ بھی تو ہے، کچھ بیوہ عورتیں بھی تو ہے، کچھ یتیم بچے بھی تو ہیں۔ اگر سب سے بڑا ہمارا تہوار، اگر سب سے بڑا ہمارا پرو میں اس مسلمان غریب بھائی کے گھر میں کھانا نہ ہو، ان کے بچوں کو کوئی نیا کپڑا دینے والا نہ ہو، وہ خوشی میں شامل نہ ہو، تو ہمارا مذہب جو ہمدردی سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمگسار بناتا ہے، کیا اس مذہب کے موافق ہے؟ نہیں ہے، بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان غریب لوگوں کے گھر میں بھی خوشی آئے، ان کے بچوں کے لیے بھی نئے کپڑے آئے، وہ بھی ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو پائے، یہ ایک مقصد ہے۔ ایک تیسری بات اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔
کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو۔ آج جب ہمارے یہاں معاملہ جو بن چکا ہے، رواج جو بن چکا ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے سے جسٹ پہلے یا شام کو جمع کرتے ہیں۔ اب جو مسکین لوگ ہیں وہ عید میں کہاں سے نئے کپڑے خریدیں گے؟ وہ پھر عید کے دن جو خوشی کا دن ہے، جس دن سب مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس دن بیچارے غریب لوگ ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دے اور مسکین لوگ پہلے ہی لے لے، تاکہ وہ پرب کے دن، وہ تہوار کے دن اپنے کھانے وغیرہ بنا پائیں، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خرید سکے اور ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکے۔ اس چیز کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا ہے اس حدیث کا آخری جو حصہ کہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو اس کا صدقۃ الفطر مانا ہی نہیں جائے گا، قبول نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ بس ہاں، ایک جیسے عام صدقہ دیتے عام دنوں میں ویسا صدقہ مانا جائے گا۔ اب میرے بھائیوں، کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کتنا دینا ہے، کس کس کو دینا ہے، کس کس کی طرف سے دینا ہے؟ تو ان تمام چیزوں کے سوالات کے جواب ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر۔ بس جس نے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا وہ قابل قبول ہے، اور جو عید کے بعد کیا اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ صدقۃ الفطر ہے، جو فطرہ ہے، یہ سب پر واجب ہے۔ آپ کے فیملی میں جتنے ممبر ہیں، ہر ممبر پر فرض ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس پر صدقۃ الفطر فرض ہے۔ اب ایک بات یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کتنا دینا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک نکتہ چھٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سا کھجور یا ایک سا جو، چونکہ اس زمانے میں یہ کھانے کی چیز ہوتی تھی، خوراک ہی ہوتا تھا، لوگ کھجور ہی کھا کے بس گزر بسر کر لیتے تھے۔ اور اس زمانے میں جو روٹیاں پکتی تھی وہ عام طور پر جو کی روٹیاں ہوتی تھی، اور ایک دوسرے حدیث میں پنیر کا بھی ذکر ہے اور کسمس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس زمانے میں یہ خوراک ہوتی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ایک سا نکالنا ہے، اور وہ نکالنا جو ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا، ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ ایک سا اس زمانے میں عرب میں ایک پیمانہ ہوتا تھا، ایک کٹورا ٹائپ کا پیمانہ ہوتا تھا، تولنے والا نہیں، ترازو میں جیسے تولتے ویسا نہیں، ایک پیمانہ تولنے والا، ناپنے والا پیمانہ ہوتا تھا۔ جیسے آج ہمارے یہاں لکوڈ چیز ناپنے کے لیے کیروسین، پیٹرول، ڈیزل ناپنے کے لیے لیٹر ہوتا ہے، ویسے ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو اس کو سا کہا جاتا ہے۔ اس سا کا جو وزن کا اندازہ لگایا گیا ہے، وہ صحیح اندازہ یہ ہے کہ 2.5 کلو گرام چاول یا 2.5 کلو گرام گیہوں ہوتا ہے۔ تو ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے 2.5 کلو، ایک سا یعنی 2.5 کلو گرام گیہوں یا 2.5 کلو گرام جو ہم کھاتے ہیں کھانے کی چیزوں میں سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ صدقۃ الفطر میں پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، راج حدیث میں تو کھانے کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اور کھجور اور پنیر اور کسمس جو اس زمانے میں خوراکیں ہوتی تھی، جو کھاتے تھے لوگ، وہ ادا کرتے تھے۔ حدیث میں تو خوراک کا، کھانے کا ذکر ہے، کیا ہم پیسے بھی دے سکتے ہیں؟ تو صحیح اور واضح بات یہ ہے کہ میرے بھائیو، اسلام کے اندر آسانی ہے، اسلام کے اندر آسانی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کھانا بھی دے، جو اناج ہے اناج بھی دے، اور کچھ پیسے بھی دے۔ مثلا فیملی کے اندر 12 ممبر ہے تو 6 ممبر کا پیسہ دے دیں اور 6 کا اناج دے دیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ اس زمانے میں تو کرنسی اناج بھی ہوتے تھے، لوگ کیا کرتے تھے، کرنسی جو نوٹ ہوتے تھے وہ اناج بھی ہوتے تھے۔ ڈائریکٹ کپڑے کے دکان والوں کے پاس اناج لے کے جاتا تھا اور اناج دے کے کپڑا لے لیتا تھا، چپل کی دکان کے یہاں اناج دیتا تھا اور چپل لے لیتا تھا، اناج کرنسی ہوتا تھا۔ آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کرنسی یہ نہیں ہے، کرنسی اناج نہیں ہے، نوٹ ہے۔ اور آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ صرف چاول دے دیں گے تو بھائی اس کو سالن کی بھی تو ضرورت ہے، وہ سالن کے لیے کہاں پیسے کی ضرورت ہے؟ آپ مکئی دے دیں گے، ستو کھائے گا تو اس کے لیے چٹنی اور سالن کی بھی تو ضرورت ہے، اور اس کو کپڑے وغیرہ کی بھی تو ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیے، جو لوگ غریب اور مسکین لوگ ہوتے ہیں، 5 جگہ سے مکئی اٹھاتا ہے، اناج اٹھاتا ہے، اور اسی محلے کے کسی دکان میں جا کے بیچتا ہے۔
اور اس میں بھی اس کو گھاٹا ہے. اگر کرنٹ ریٹ مکئی کا 20 روپیہ کلو ہے تو دکان میں اس کو 15 روپیہ یا 16 روپیہ کے عوض دینا پڑتا, اس میں بھی اس کو گھاٹا ہے, کیونکہ اس کو بیچنا پڑے گا, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, صرف اناج اس کو نہیں چاہیے, اس کو پیسے بھی چاہیے. اسی لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فطرہ میں پیسے بھی دیں اور اناج بھی دیں, سامنے والا جیسا رہے گا, مانگنے والا مسکین غربا, اس کو ویسے ادا کر دیا جائے گا, یہ بہتر طریقہ رہے گا. ایک اور سوال ہے کہ کیا جو پیٹ میں پل رہے بچے, ابھی حمل سے کوئی عورت ہے, پیٹ میں پرورش پا رہا بچہ, کیا اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی صدقہ فطرہ ادا نہیں کر رہا ہے. ہاں, اگر عید کی دن شروع ہونے سے پہلے وہ بچہ پیدا ہو رہا تو اس کی طرف سے ادا کرنا ہے. یہ چند باتیں تھی صدقۃ الفطر کے بارے میں, موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے عید الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں کر لیا جائے. عید الفطر کیا ہے؟ عید الفطر ہمارا سب سے بڑا تہوار ہے. اچھا, اس تہوار میں کیا ہوتا ہے؟ گانے بجانے, بینڈ باجا, ٹریفک جام, روڈ جام, دھما چوپڑی, کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں میرے بھائیو. ہمارا اسلام اتنا امن پسند اسلام ہے کہ اس میں نہ ٹریفک جام ہے, اس میں نہ ریلیاں ہے, نہ دوسری کی عبادت گاہوں میں ہم جا کے دھما چوکڑی مچاتے ہیں, نہ اس میں گانے اور میوزک ہے. نہیں, بالکل انتہائی امن اور شانتی کے ساتھ ہم اس دن اپنا عید اور تہوار مناتے ہیں. اور اس دن کا 3 چیزوں پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے میرے بندو, ہم نے تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا. جب رمضان المبارک کا مہینہ تم پورا کر لو, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جب تم اس عدت کو پورا کر لو, یعنی 29 یا 30 روزے تم پورا کر لو, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تو اللہ رب العالمین کا تم شکریہ ادا, اللہ رب العالمین کی تم تکبیر بیان کرو, بڑائی بیان کرو. اسی لیے ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب عیدگاہ جائیں تو جاتے وقت ہمارے دل میں فاسد خیالات نہ ہو, ہماری زبان پر فضول ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو, بلکہ دل میں اللہ کی توحید ہو, زبان پر توحید اللہ کے رب کا ترانہ ہو, اور یہ لفظ یہ کلمہ ہم بار بار کہتے رہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طریقے کی اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرتے جائیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تم عدتیں پوری کر لو, رمضان پوری کر لو, تو اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. کس بات پر؟ کہ اللہ العالمین یہ اپریل کا مہینہ ہے. اللہ, یہ اپریل کے مہینے میں ہماری ہمت نہیں تھی روزہ رکھنے کا, جب ہم بغیر رمضان میں 2-4 گھنٹے پانی کے بغیر گزارا نہیں کر پاتے ہیں, اور اس اپریل کے مہینے میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں, مکئی کی کٹائی بھی کر رہے ہیں, کھیت کی کام بھی کر رہے ہیں, اور اللہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں. یہ ہماری ہمت سے باہر تھی. اے اللہ, تیری توفیق اور مدد سے ہم نے یہ کام کر پایا. اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے رمضان میں تراویح کی نمازیں بھی پڑھی, ہم نے تاک راتیں جاگ کر عبادتیں بھی کی, ہم نے کلام اللہ کی تلاوتیں بھی کی, ہم نے رات میں گڑ گڑا کر اپنی توبہ اور استغفار بھی کی, اپنی گناہوں کی بخشش طلب بھی کی. اے اللہ, تیری توفیق اور مدد کے ساتھ ہم نے یہ کیا. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ کی شکریہ ادا کرنے کا نام ہی عید الفطر ہے. عید الفطر ہے. اور میرے بھائیوں, اس دن عید الفطر کے دن ہم صرف خوشی کا اظہار ہی نہیں کریں, خوشی کو محسوس ہی نہ کریں, بلکہ اس کا اظہار کریں. اسلام نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے. اسی لیے صبح صبح ہم غسل کریں, نئے کپڑے پہنے, خوشبو اگر میسر ہو تو وہ بھی لگا لے. اور اللہ کے رسول کا ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ تاک کھجور کھا کے عید کی نماز پڑھنے کی جاتے تھے. تاک بیجوڑ 1 3 5 7 وغیرہ کھجور کھا کے آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے. اور اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کے جائے. عیدگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ میدان میں عید کی نماز, عیدین کی نماز, عید اور بقرعید کی نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنی عورتوں کو بھی لے کے چلو, اور ان عورتوں کو بھی لے کے چلو جو حائضہ عورت ہے, وہ نماز میں شامل نہ ہو لیکن تمہاری دعا میں شامل ہو. اتنا کہا اللہ کے رسول نے. آج ہم لوگ عورت کے مثل بن گئے. اللہ کے رسول کا سنت ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ میدان میں جا کے پڑھو. آج شہر والوں کو دیکھو, شہر والوں نے اپنا اپنا جگہ انتخاب کر لیا, میدان انتخاب کر لیا, اور ہم اتنے بدنصیب کی گاؤں میں رہ کے آج مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کا سنت کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کیا؟ میرے بھائیو, نبی کا طریقہ ہے کہ کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھا جائے. اور میں یہ بات کہہ دے رہا ہوں کہ گاؤں کے جو ذمہ دار ہے, آپ سمجھیے, جیسے بھی ہو,
ان لوگوں سے جیسے آپ الگ سے میدان لیجئے یا کمپرومائز کیجئے، ان سے جیسے معاملہ ہوگا کیجئے، اور اس چیز کو جلد سے جلد اس کا حل نکالیے کہ ہم کیسے میدان میں جا کے میدان میں جا کے عید کی نماز پڑھے۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ اور سنت ہے۔ تو جب ہم جائے عید کی نماز کے لیے تو تاک کھجورے کھا کے جائے۔ اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جب جس راستے سے جاتے تھے آتے وقت راستہ چینج کر لیا کرتے تھے، بدل لیا کرتے تھے۔ یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اچھا، عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب سے ختم ہوتا ہے؟ عید کی نماز کا ٹائم، عیدین کی نماز یعنی عید اور بقرعید دونوں کی نماز کا ٹائم سورج طلوع ہو کے تھوڑا طلوع ہو جائے یعنی ایک نیزے کے برابر۔ علماء نے نکالا ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے عید کی نماز کا وقت۔ اور آپ سعودی عرب میں جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہاں لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مسجد نبوی اور مسجد حرم میں بیٹھ کے رہتے ہیں، عید کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، بڑے صبح صبح وہاں عید کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو اول وقت یہی ہے کہ جب سورج تھوڑا طلوع ہوئے تو عید کی نماز ادا کر لیا جائے۔ آخری وقت کب ہے؟ آخری وقت زوال تک ہے، دوپہر تک ہے، جب تک سورج ڈھلنے لگے اس سے پہلے اس کا وقت ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے کہ پہلے ہی ادا کر لیا جائے۔ یہ عید کے تعلق سے کچھ باتیں تھی میرے بھائیوں۔ اب میرے بھائیوں، اس عید کے موقع پہ اور رمضان کے موقع پہ ایک اور ہم دیکھیے، عید کی نماز جب پڑھنے جاتے ہیں تو سارے لوگ، چھوٹے بڑے، امیر غریب، سب ایک صف میں بالکل ایک اجتماعی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ۔ اگر اسی اجتماع کو ہم اپنی زندگی میں بھی لائیں تو میرے بھائی جو ذلیل اور رسوائی ہو رہے ہیں ہماری نا اتفاقی کے کارن، وہ ذلیل اور رسوائی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج اس موقع پہ میں ایک حقیقت سے آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ شکایت کر رہے ہیں نا، پورا ہندوستان فرقہ پرستی کے آگ میں جھلس رہا، یقیناً فرقہ پرستی کے آگ میں جھلس رہا ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اپنے صفوں کے اندر کتنا فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپس میں کتنے نا اتحاد اور نا اتفاق کے شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمان کا وہ دور کتنا بہترین دور تھا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور غمگسار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند تھے۔ مسلمان بڑے عروج پر تھے، بڑے بلندی پر تھے، لیکن مسلمان کی بربادی کا دن اس دن سے شروع ہو گیا جب مسلمان دین کے نام پر پارٹی بازی میں مبتلا ہو گئے، مسلمان فرقے میں بٹ گئے، مسلمان آپس میں نا اتحادی اور نا اتفاقی کا شکار بن گئے۔ اس دن سے مسلمان کا زوال شروع ہو گیا تھا۔ اور میرے بھائیوں، وہ جو صحابہ کا دور تھا بڑا تابناک دور تھا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بڑے مالدار تھے، نہیں، بڑے غریب تھے، مفلوق الحال تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو ان کو کفن میں جو ملا وہ ایک چھوٹی سی کپڑا تھا، اور چھوٹی سی کفن تھی، کپڑا تھا، سر پہ رکھا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر پہ رکھے جاتے تو سر کھل جاتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چچا کو اس کپڑے کو میرے چچا کے سر پہ رکھ دو، اور پیر کے حصے میں اجخر نام ایک گھاس ہے اس کو رکھ کر سپرد خاک کر دو، زمین کے حوالے کر دو۔ اتنے غریب لوگ تھے، اتنے غریب تھے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ اپنی آپ بیتی بتا رہی تھی، اور بتاتے بتاتے کہا کہ ہم نے فلاں رات وہ کام ٹٹول کر کہا۔ سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اما عائشہ، کیا آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا؟ اما عائشہ نے کہا کہ بہن، اگر ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم پیاس کی شدت میں اسے پینا جاتے۔ اتنی غریبی تھی۔ اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینے گئے تو وہاں ایک مسجد آپ نے تعمیر کی۔ مسجد کے کھمبے جو ہے کھجور کے درخت کے تھے، اور دیوار بھی ایسے کچی دیوار تھی مٹی کے، اوپر بھی کھجور کے پتے کے چھت رکھ دیے گئے تھے۔ مسجد بالکل اندھیری رہتی تھی۔ ایک دن دیکھا کہ مسجد روشن ہے۔ کس نے روشن کیا بھائی؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ روشن کیا۔ اللہ کے رسول نے جب روشنی دیکھا مسجد میں، جو مسجد اندھیری رہتی تھی غربت کی حالت سے، جب دیکھا کہ مسجد تو آج روشن ہے، کسی نے چراغ جلایا ہے۔ کون چراغ جلایا ہے بھائی؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے بڑی دعائیں دی، نورت الاسلام، اے تمیم تو نے اسلام کو روشن کر دیا، اے تمیم اللہ تمہارے دل کو روشن کرے۔ تو بڑے غربت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک کھانے نہیں پکتے تھے۔ صحابہ روکھے سوکھے کھا کر کھجور پر کئی دنوں پر گزارا کر لیتے تھے۔ اس وقت اسلام چاروں طرف غالب تھا، چاروں طرف غالب تھا۔ آج ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں پراپرٹی کی کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں مال و دولت کی کمی نہیں ہے، ساری فراوانی ہے، ساری سکھ سویدھائیں ہیں، لیکن دنیا کے اندر سب سے ذلیل اور رسوا کوئی قوم ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمان قوم ہے۔ گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ آج مسلمان کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا میرے بھائیوں۔ اور یہ جانتے ہیں
یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے گناہ کا بدلہ ہے، ہماری ہاتھ کی کمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک حجاج بن یوسف نام کا ایک آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، بڑا گنڈا ٹائپ کا آدمی تھا، اور وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کی ظلم کی مثالیں دی جاتی تھی۔ بڑے بڑے علماء کو اس نے شہید کیا، بڑے بڑے علماء کو اس نے قتل کروایا۔ اس زمانے کے کچھ لوگ اس کے ظلم کا شکار ہو کر اس زمانے کے سب سے نیک آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابی تھے، اور تابی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا اسے تابی کہتے ہیں، اور جو ایمان کی حالت میں تابی کو دیکھا اسے تبا تابی کہتے ہیں۔ تو یہ تابی تھے، یعنی انہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا تھا، حضرت حسن بصری۔ تو حسن بصری کے پاس گئے لوگ اور شکایت کرنے لگے کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حجاج بن یوسف نے ہمارا زینا مشکل کر رکھا ہے، کہاں جائے، کیا کرے؟ تو حجاج بن یوسف نے ایک جملے میں جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بجنوبنا، حجاج ہماری گناہوں کا بدلہ ہے، حجاج ہماری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ حکومت ہم پہ ظلم کر رہی ہے، بھارت کا ماحول فرقہ پرست طاقتوں نے خراب کر رکھا ہے۔ آج ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بھارت میں ہمارا جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہماری مساجد پہ اب حملے ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کو قانون کو طاق میں رکھ کے بلڈوزر سے توڑوائے جا رہے ہیں، آج ہمارے دکان اور گمٹیوں کو اٹھا کے لے جائے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو کیا اس تمام سوال کرنے سے پہلے ہم نے اپنی گریبان میں جھانکا ہے؟ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے کہ مسجدوں میں ہماری نمازیوں کا تعداد کا کیا عالم ہے؟ اللہ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہونا چاہیے اس رشتہ کا کیا عالم ہے؟ ہمارے نوجوان کا اخلاق کا کیا حال ہے؟ ہماری عورتیں کہاں گمراہ ہوئی جا رہی ہے؟ ہمارے لوگ کہاں، ہمارا جو دین کے ساتھ جو رشتہ مضبوط ہونا چاہیے تھا اس رشتہ کا کیا عالم ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے میرے بندو تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہے، جو بھی پریشانیاں آتی ہے، وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور اللہ آگے کیا فرماتا ہے کہ میرے بندو اللہ رب العالمین تمہیں ہر گناہ کا بدلہ نہیں دیتا ہے، وہ تو کچھ گناہوں کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ کا بدلہ تمہیں دینے لگے تو زمین میں تمہارا جینا مشکل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اتنے بڑی تعداد میں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں لیکن وقت کی قلت ہے۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سامنے رکھ دوں، بس یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث کو آپ سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ایسا لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آج ہی کے حالات کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصاتها۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب دوسری قومیں تم پر اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یا پھر دسترخوان میں ایک گروہ کھانے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو کھا لیا اب تم کھاؤ۔ اے مسلمانوں، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں کاٹنے کے لیے ایک گروہ تمہیں مار چکا ہوگا، ذلیل کر چکا ہوگا، دوسروں کو دعوت دے گا کہ ہم نے اسے ذلیل کر دیا، ہم نے اسے مار دیا، اب تم بھی مارو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم اس دن جن سنکھیا میں کم ہوں گے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم جن سنکھیا میں بہت زیادہ ہوگے، غصہ ان کا غصائی سیل، لیکن تمہاری حالات سمندر کے اوپر بہنے والے جھاگ کے مانند ہو جائے گی۔ برسات کے دنوں میں، باڑھ کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ندی کے کنارے یا پانی کے دھار میں کچھ جھاگ وغیرہ ہوتے ہیں، بلبلے یا جھاگ ہوتے ہیں، پانی جدھر چاہتا اس کو لے کے جاتا تھپیڑا مار کے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری وہ حالت ہو جائے گی، دنیا کی قومیں تمہیں جس طرح چاہے گا اس طریقے سے استعمال کرے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ ہے نا؟ آج مسلمان سے کون ڈرتا ہے؟
آج مسلمان حالات تو کہیں اتنے بیکار ہو جاتے ہیں کہ لوگ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں شام تک واپس آ پاؤں گا یا مجھے کوئی پکڑ کے معاملے کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آج بالکل اللہ کے رسول کی حدیث بالکل عکاسی کر رہی ہے حالات کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دشمن تم سے نہیں ڈریں گے، تمہارا رعب اور دبدبہ دشمنوں کے دل سے ختم کر دیا جائے گا۔ وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن نام کی چیز کیا ہے، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کو کھنڈن کرتے ہوئے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے اور تمہاری نظر کے سامنے سب سے بری چیز ہوگی تو وہ موت ہوگی۔ بتائیے، آج ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ دنیا کے لیے ہے، اور سب سے زیادہ جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں وہ موت ہے۔ میرے بھائیو، آج موت ہے، ہم اتنے بزدل ہو گئے۔ اس حدیث پر نظر ڈالیے اور آپ دیکھیے کیسا لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی حالات کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، اور اسی بھارت کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے، لیکن میرے بھائیوں پھر بھی ہم ذلیل اور رسوا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے ذلیل اور رسوا قوم کوئی ہے تو مسلمان ہے، کیونکہ ہم بزدل بن گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے تو ہمیں بے باک بنایا تھا، اللہ کے رسول نے تو ہمیں ویر بہادر بنایا تھا، اللہ کے رسول نے تو ہمیں بہادر بنایا تھا، ہم بزدل کیسے ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے کتنا ویر اور بہادر بنایا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی سے ملتے ہیں، ہم بستری ہوتے ہیں، اچانک جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر غسل جنابت کے جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور اس طریقے سے لڑتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے رسول میرا شوہر شہید کر دیا گیا۔ فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا اے اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے، شادی کی پہلی رات تھی، ابھی ہم لوگ ملے تھے، ہم بستری ہوئے تھے کہ اچانک جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور بغیر غسل جنابت کے حنظلہ جنگ کے میدان میں گئے اور شہید کر دیے گئے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے غسل دیا ہے، آج سے وہ حنظلہ نہیں ہے، آج سے وہ غسل الملائکہ ہے۔ اتنا ویر اور بہادر بنایا تھا، ہم تو بزدل ہو گئے کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی طاقت کی کمی ہے۔ میرے بھائیوں باتیں اور تھی، انشاءاللہ پھر کبھی موقع، روزے کی حالت میں ہیں آپ لوگ اور وقت کی قلت بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے اور لوگ لگ بھگ آ چکے ہیں، یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم لوگوں نے اس رمضان المبارک میں جو بھی عبادتیں ہم سے ہو پائی اللہ تو ان عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے آبا و اجداد ہمارے بچے جو بھی تیرے پیارے ہو چکے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما، ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو قرض دار ہے اللہ اس کو اتنا دھن دے دولت دے کہ اس قرض کی ادائیگی کر پائے۔ اے الہ العالمین ہمارے بوڑھے ہمارے بزرگ جو بھی بیڈ پہ پڑے ہیں اللہ اس کو طاقت گویائی عطا فرما کہ وہ ہمارے ساتھ اس عید کی خوشیاں میں شامل ہو پائے۔ اے الہ العالمین ہمیں اتنا زندگی دے کہ جس طریقے سے ہم نے اس رمضان کے مہینے میں عبادت کی، نیکسٹ رمضان میں آئندہ رمضان میں بھی ہم ایک ساتھ رہ کے تراویح کی نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے۔ اے الہ العالمین ہم پر ظلم و ستم ہو رہا، یقیناً ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا، ہمارے خلاف چالیں چلی جا رہی ہے۔ آج کی خبر جانتے ایودھیا فیض آباد کے اندر 7 لوگ اور سارے کے سارے گئے